بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت و شخصیت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار باطنی خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ ایک بہترین عادل و منصف حکمراں کے سارے اوصاف و کمالات آپ کی ذات میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم لوگ قیصر و کسریٰ کے عقل مندی و سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ امیر معاویہ ان سے بھی بڑھ کر تمہارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ عالم اسلام کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے احسان کا یہ امت کبھی بدلہ نہیں دے سکتی۔ آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ اسلامی دنیا کے وہ مظلوم شخصیت ہیں جن کی ذاتی خوبی و کمالات کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ آپ پر ایسے بے بنیاد الزام لگائے گئے جن کی وجہ سے آپ کا وہ حسین ذاتی کردار نظروں سے غائب ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حاصل کیا تھا۔ آپ کی امانت و دیانت، احساس ذمہ داری، کتابت وحی اور دوسری صفات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کنویں کا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی کا جو انتظام کیا ہے اس میں سے ایک شکل کنویں کی ہے۔ بہت پرانے زمانے سے پانی کنویں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کنویں میں اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں گرم پانی نکلتا ہے اور جتنی سخت سردی ہوتی ہے اتنا ہی گرم پانی نکلتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا ہی ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے کہ اس نے ہمارے لیے کیسے کیسے انتظام کر رکھے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسی ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ نیند سے اٹھ کر مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں جب بھی نیند سے اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ذکر کرنے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ بڑے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کبیرہ یہ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی اہمیت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو مالک نے بے قیمت ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جواب میں عرض کیا، اس کے بے قیمت ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے جتنا کہ یہ بکری اس کے مالک کے نزدیک بے قیمت ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اچھے برے اعمال کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کے دن جو شخص نیکی لے کر حاضر ہوگا
تو اس کو اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے۔ اور جو شخص کفر اور شرک کی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے، اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 عجوہ کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اسلام کی حالت ہی پر موت آئے گی۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا ہے انہیں صرف اللہ کے خوف اور عذاب کے ڈر سے چھوڑ دے اور گناہوں سے بچتا رہے۔